صلی علی سیدنا مولانا محمد صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اب یہاں سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، یعنی بلیورز کا، ایسے نیکوکار بندوں کا جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن جو اللہ کا آخری کلام ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، مذہب اسلام اپنانے والے، بعث بعد الموت، عذاب قبر، عذاب حشر پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ کل میدان محشر قائم ہوگا، نیکوکاروں کو جنت اور بدکاروں کو جہنم، نمازیوں کو جنت، بے نمازیوں کو جہنم. اور پھر جو ہے جو نمازی اور متقی اور پرہیزگار ہیں ان کو جب اللہ جنت میں بھیج دے گا تو جنت میں پھر عبادت کرنی ہے، پھر نمازیں پڑھنی ہے، وہاں پھر فجر کی نماز پڑھنی ہے جنت کے اندر؟ نہیں پڑھنی ہے نا. جنت میں پھر نمازیں نہیں، پھر کیا ہے؟ جنت میں جنت کی نعمتیں ہیں، زیب و زیبائش ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. جنت کے اندر عبادت نہیں، جنت تو عیش و عشرت کی جگہ ہے، بندہ ایک دم بادشاہوں کی طرح ٹیک لگائے بیٹھے گا، جب جی چاہے گا جو چیز چاہے گا کہ یہ چیز کھاؤں فوراً اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی. 4 نہریں اللہ نے جاری فرما دی، کن بندوں کے لیے؟ نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، وفاداروں کے لیے، ماں باپ کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے، بے حیائیوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے، گرمی ہو چاہے سردی ہو، آذان ہوتے ہی کمبل پھینک دینے کا، ایسے بندوں کے لیے، ایسے نیکوکار بندوں کے لیے. یہ نہیں کہ گرمی ہو رہی ہے تو فین چلا دو، ابھی تو آزان ہی ہوئی ہے اور ادھر پوری نماز بھی ہو گئی اور بندہ سو رہا ہے، اور سردی ہے تو اور جو ہے ابھی آزان ہوئی کمبل اور ڈھک کے سو گیا. ایسے بندوں کے لیے جنت نہیں ہے. جنت اتنی سستی نہیں ہے، یہ کھیت تھوڑی نہ ہے، یہ باغ تھوڑی نہ ہے کہ بندہ مال و دولت ہے اس کے پاس تو باغ خرید لے گا. دنیا کا باغ خرید سکتا ہے پیسے سے، جنت کے باغات پیسے سے نہیں خرید سکتا ہے. جنت کے باغات خریدنے ہیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، سجدے کرنے، توبہ کرنا، آنکھوں سے آنسوں کو چھلکا، بچوں کی اسلامی تربیت دینی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے. تو وہاں 4 نہریں، ایک دودھ کی نہر، ایک شراب کی نہر، ایک شہد کی نہر، ایک پانی کی نہر. کتنی نہریں ہو گئی؟ 4 نہریں. ہاں، شراب یہ دنیا کی شراب سے الگ مختلف شراب ہوگی، اس کی کیفیت الگ ہی ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ بتاتا ہوں اس کے بارے میں انشاءاللہ. تو یہ آیت کا بھی چلے تو 4 نہروں سے بندہ پیے گا. جب بندہ پیے گا مدہوش ہو جائے گا. 10 ہزار خدام بندے کے لیے حاضر ہوں گے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو چیز چاہے. وہاں تو ہاں، تو جو بات بتانے کی تھی وہ بھول گیا، اب یاد آ گئی، سنیے. تو پھر وہاں تو عبادت نہیں ہے، تو وہاں کیا ہے؟ عیش و عشرت ہے،
جو چاہے گا بندہ کھائے گا، جہاں چاہے گا جائے گا، تو پھر عبادت بھی نہیں ہے، خالی کھانا ہے، پینا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے؟ سونا ہے، سونا ہے وہاں۔ ارے جنت میں سونا ہے، جنت میں نیند آئے گی؟ جنت میں نیند بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ جنت میں موت بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ تو ایک بار کھا لے گا تو پیٹ بھر جائے گا، پھر دوبارہ کیسے کھائے گا؟ خوشبودار ہوا چلے گی، بولو سبحان اللہ۔ ارے جنت کی باتیں آتی ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے، تو منہ میں پانی آتا ہے، اچھی بات ہے، تو جنتیوں جیسا کام بھی تو کریں، جنتیوں جیسا لباس بھی تو بنائیں، جنتیوں جیسا چہرہ بھی تو بنائیں، جنتیوں جیسا حلیہ بھی تو بنائیں، جنتیوں جیسے کام بھی تو کریں۔ کوئی عبادت نہیں ہے کیا بندہ؟ ایک خوشبودار ہوا چاہیے، ہلکی سے اس کو ڈکا ہے، پورا کھانا ہضم ہو جائے گا، وہاں گندگی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد پھر کھائے گا، پھر پیے گا، صرف کھائے گا پیے گا، عیش و عشرت کی زندگی ہے، نماز نہیں پڑھے گا، عبادت نہیں، پھر کیا ہو؟ پھر بندہ مالک و مولا یا الہ العالمین جنتی عرض کرے، بولے سبحان اللہ، جنتی عرض کریں گے۔ کون عرض کریں گے؟ آپ کو سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے؟ مجھے بھی اچھا لگا۔ تو جنتی عرض کریں گے، یعنی آپ لوگ عرض کریں گے، ہم لوگ کہیں گے مالک و مولا، مالک و مولا یا الہ العالمین تیری جنت بہت اچھی ہے، مالک و مولا جنت کی نعمتیں بہت ہیں، اب ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ کس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں؟ کس کا؟ جس کے لیے دنیا میں ہم نے سجدے کیے ہیں، جس کی عبادتیں کی ہیں، جس کی ریاضتیں کی ہیں، جس کی تسبیح بیان کی ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے شب بیداری کی ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جو ہے بہترین مسجد بنائی ہے، بہترین قالین کا انتظام کیا ہے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جو ہے بھاگ دوڑ کی ہے، محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے ہم نے جو ہے برائیاں مول لی ہیں، اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے بندہ عرض کرے، جنتی عرض کرے، یہ مالک و مولا ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے۔ تو اب دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کوئی بتائے؟ بالکل ہوگا، بالکل ہوگا، اور سب وہاں غلام ہوں گے۔ یہاں تو یہ آپس کی کھینچتانی ہے کہ بھائی تم قادری ہو، تم چشتی ہو، تم سہروردی ہو، تم نقش بندی ہو، تم رضوی ہو، تم اشرفی ہو، تم صابری ہو، اور معلوم نہیں کیا کیا جتنے سلاسل حقہ ہیں، وہ سب ہم ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم آپس میں کیوں جو ہے پھوٹ ڈالیں؟ ہم سب قادری غلام ہیں، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ارے ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد، ہاں ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سے جدا کون ہے؟ بدعقیدہ ہے۔ ہم جتنے قادری ہیں، ہم جو ہے چشتی ہیں، ہم صابری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہم اشرفی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب متحد ہیں، ہم سب سنی ہیں، اور ہم سب سنی بھائی ہیں۔ ہاں ہمارا دشمن کون ہے؟ جو نبی کا گستاخ ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ قادری نہیں ہو سکتا، وہ رضوی نہیں ہو سکتا، وہ اشرفی نہیں ہو سکتا، وہ سہروردی نہیں ہو سکتا، وہ چشتی نہیں ہو سکتا، اگر وہ لکھتا بھی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جیسے شیطان کہتا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، بندہ تو ہے اللہ کا لیکن نافرمان بندہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان کو بھی خواہش ہے کہ اللہ جب جنتیوں کو دے گا تو مجھے بھی جنت دے گا، تو وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، کیونکہ اسے جنت نہیں ملے گی۔ جنتیوں کو دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، اور ہر جمعے کو دیدار ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ یہ آنکھیں جب اسی آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے تو اس آنکھ سے جو ہے دنیا میں بے حیائی کریں گے تو کتنی بری بات ہے۔ تو ان آنکھوں کو بچائیے، بے حیائی سے بچائیے، سوشل میڈیا غلاظتوں سے بچائیے، ان آنکھوں کو پاک کیجیے۔ یہ آنکھیں کب پاک ہوں گی؟ ساری کائنات سو جائے، بندہ اٹھے، اپنے رب کی بارگاہ میں وضو کرے،
دو گانا ادا کرے، اپنے اپنے رب کی بارگاہ میں دو گانا ادا کرے، روئے گڑ گڑائے، تہجد کی نماز پڑھے اور عرض کرے مالک و مولا یا الہ العالمین میری خطاؤں کو معاف فرما، تب ان نگاہوں کی بے حیائیاں ختم ہوگی، تو اللہ اپنا دیدار ہمیں کرائے گا، دیدار سے مشرف فرمائے گا، بولو آمین۔ مالک و مولا ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں مالک و مولا، لیکن تیرے محبوب کی جو ہے امت میں ہے مالک و مولا، اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں، تو اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرما، اور جنت میں تو اپنی زیارت عطا فرما، آمین بولے سب لوگ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، تو پہلے ایمان والوں کا ذکر ہو گیا، پھر کفار و مشرکین کا ذکر ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اب منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ مومن کون ہے؟ جو بات زبان پر وہی بات دل میں، وہ مومن ہے، جس کا ظاہر باطن دونوں یکساں ہو آئینے کی طرح، اور مومن کی طرح۔ اور جو ہے کافر کون ہے؟ جو ہے جو بات زبان پر ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ جو بات جو ہے زبان پر ہو اور جو بات دل میں ہو، ان دونوں کو وہ چھپائے۔ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، نہ اللہ کی ذات پر جو ہے وہ ایمان رکھے، نہ اللہ کے رسول کی رسالت پر ایمان رکھے، نہ اللہ کے سچے کلام پر ایمان رکھے، انکار کرے، زبان سے بھی انکار اور دل سے بھی انکار، کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ کس کو مانتے ہیں؟ لات کو مانتے ہیں، منات کو مانتے ہیں، عزا کو مانتے ہیں، حبل کو مانتے ہیں، اساف کو مانتے ہیں، نائلہ کو مانتے ہیں، شنکر کو مانتے ہیں، پاروتی کو مانتے ہیں، اور بدھا کو مانتے ہیں، اور کس کو؟ طرح طرح کے جو ان کے معبودان باطلہ ہیں، رام کو مانتے ہیں، لکشمن کو مانتے ہیں، سیتا کو مانتے ہیں، اور کالی کو مانتے ہیں، درگا کو مانتے ہیں، گنگا کو مانتے ہیں۔ یہ کافر ہے، جو زبان سے کہتا ہے وہی اس کے دل میں ہے، زبان سے بھی انکار ہے اور دل سے بھی انکار ہے، وہ کافر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور مومن جو زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار کرے کہ اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو وہ زبان سے مومن کہتا ہے تو دل میں بھی اس کا عقیدہ رکھتا ہے، تو جو بات زبان پر وہی بات دل کے اندر، اور یہ جو کافر دونوں بات یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی انکار کرے وہ کافر ہے۔ اب منافق کس کو بولتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں زبان پہ کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل میں کہے ہیں ہم تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم تو ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الاخر، اور ججمنٹ ڈے پر، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے، اور اللہ فرماتا ہے حال ان کا کیا؟ وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ تو وہ مومن نہیں ہے تو کون ہے؟ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہیں، زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے، دل میں کلمے کی لذت نہیں ہے، کلمے کی مٹھاس نہیں ہے، کلمے کی محبت نہیں ہے، زبان سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے مقدس رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جب اپنے شیاطین میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں محمد کو علم غیب نہیں ہے، محمد جو ہے اللہ کے رسول ہے۔ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو یہ جو ہے کھاتے، یہ پیتے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو یہ جو ہے قرآن مقدس جو یہ پڑھتے ہیں تو گھر میں بیٹھ کے بناتے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ شک جو منافق ہوتا ہے شک میں ہی رہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، منافقین ہے۔ اللہ فرماتا ہے اچھا ایسا کر کے وہ دو رنگی اختیار کر کے دکھانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی تو کہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں میں ہے تو مومنوں کی طرح، اور جو ہے منافقین میں ہے تو منافقانہ چال چلنے لگتے ہیں۔ تو اس لیے کبھی بھی جو ہے ایک مومن سے آپ نے ہنس مکھ چہرے سے بات کر لی، اب پھر دوسرے کے ساتھ جائیں گے، یہ نہیں کہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، یہ منافقانہ چال ہے۔ اگر آپ کو اس کے اندر کوئی برائی دکھ رہی ہے تو اس سے بولیے آپ،
یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ چوراہے پہ جا کے بولتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے؟ ارے تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم ایک دوسرے کے نقص اور عیوب تلاش کرتے رہو، کمیاں تلاش کرتے رہو؟ نہیں 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 نہیں، تم تو اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ نیکیوں میں آگے بڑھو۔ فلاں ہر روز 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو میں 200 مرتبہ پڑھوں گا، تیسرا یہ کہے گا ارے تم 200 مرتبہ پڑھتے ہو، میں 300 مرتبہ پڑھوں گا۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، دوسرا کہے کہ میں 2 پارے ہر روز تلاوت کروں گا، تو تیسرا بولے ارے تو 2 پارے پڑھے گا، میں 3 پارے پڑھوں گا۔ ایک بول لے نہیں میں ہر روز یاسین شریف پڑھتا ہوں، تو ہر روز یاسین شریف پڑھتا ہے تو میں ہر روز سورہ رحمان شریف پڑھوں گا۔ اس میں جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ برائیوں میں حصہ لیتے ہیں، نیکیوں میں حصہ لیں، تب تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ کس کو دھوکہ دینا چاہیے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اپنے گمان میں، اپنے زوم میں، اپنی تھنکنگ میں، جو ان کی بیڈ تھنکنگ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دیں۔ تو کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ارے دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، تو وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایقان والے ہیں، جو وفادار مصطفیٰ ہیں، جو مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں، جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو عبادتیں کرنے والے ہیں، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، ان کو وہ منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اللہ فرماتا ہے نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ وہ منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ وہ تو دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈالے ہوئے۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ اس دھوکے کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، سب سے منافقین جو ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک منافقین سب سے نچلے طبقے میں، جہنم کے طبقات ہیں، منافقین کو سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا۔ کافر کو نہیں، مشرک کو نہیں، ہے ان کے لیے بھی عذاب ہے، الگ الگ مخصوص عذاب ہے، لیکن منافقین کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دو رنگی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے وما یشعرون وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ دھوکہ نہیں دیں گے، وہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں احساس نہیں۔ یہ 13 آیات مقدسات منافقین کے حق میں نازل ہوئی۔ کیا کیا ان کی عادتیں تھیں وہ سب آ رہی ہیں اس کے بعد، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ سنتے رہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کرتے رہیے۔ اب بات یہ رہی مائنڈ میں ایک کوشچن کریٹ ہو گا، آخری بات کہ بھائی ہم تو ہیں مومن، ہم تو ہیں مومن، ہم تو ہیں نمازیں پڑھنے والے، ہم تو ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، تو ہمیں منافقین سے کیا تعلق ہے؟ ان کے بارے میں یہاں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بات کوشچن آ رہا ہے کہ نہیں ذہن میں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں میرے بندو تم مومن ہو، حقیقت میں تم مومن ہو، آپ بھی مومن، ہم بھی مومن، آپ بھی مومن، سب تم مومن ہو۔ تو منافقین کی باتیں اس لیے یہاں کی جا رہی ہیں، منافقین کے بارے میں آیتیں اس لیے نازل کی گئی ہیں تاکہ تم مومن ہو، کہیں منافق کی کوئی علامت تمہارے اندر تو نہیں ہے۔ ایمان والے ہو تو ایمان محفوظ کر کے جاؤ، ایمان والے ہو تو ایمان کی حفاظت کرتے رہو، منافقانہ چال سے بچتے رہو، جہنمیوں کی عادت سے بچتے رہو، منافقانہ روش کو ہرگز اختیار مت کرنا، تم مومن بن کے ہی رہنا، سچے مومن بن کے ہی رہنا۔ اس لیے ان کا ذکر یہاں 13 آیات مقدسات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے فرما رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی درس قرآن سے، احادیث نبویہ سے، مسائل شرعیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو نور و مجلہ فرمائے۔